السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات بتاؤں گی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رشتے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص کو ایسی کون سی دعا دی جو انہوں نے کبھی پہلے کسی کو نہ دی تھی۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان تھے جو باریک بین اور دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کے فرما بردار بھی تھے۔ اگرچہ ان کی عمر 17 سال تھی لیکن عقل و فہم اور دانش مندی میں بڑوں کے بالمقابل تھے۔ ان کو کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی جو ان کے ہم عمر کھیلا کرتے تھے، بلکہ اپنے اکثر اوقات تیر و تفنگ بنانے اور ان کو سنبھالنے میں صرف کرتے تھے۔ اس سے جو وقت بچتا تھا وہ تیر اندازی میں صرف کرتے تھے۔ گویا سب سے بڑھ کر یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے، کیونکہ یہ بنو زہرہ قبیلے سے تھے، اور بنو زہرہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا خاندان ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو آتے ہوئے دیکھا اور خوشی سے فرمایا کہ یہ میرے ماموں آ رہے ہیں، کوئی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھلائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کو کن تلخیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام قبول کرنا کوئی آسان نہ ہوا۔ اسلام لانے کے بعد اس جوان کو بڑے سخت تجربات سے گزرنا پڑا۔ تو آئیے ہم سعد بن ابی وقاص کی صحیح تلخیوں کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ میں ابھی اس تاریک اشوب سمندر کی لہروں میں ہچکولے کھا ہی رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا رہا ہے اور میں اس کی طرف لپکا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے چند لوگ مہتاب کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب یہاں تشریف لائے؟ انہوں نے کہا بس ابھی آئے ہیں۔ جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں بھانپ گیا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے کفر و ضلالت کی گمراہیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنیوں تک پہنچائیں۔ میں اسی وقت بلا تاخیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ محلے کی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام لانے کی تمنا کی تو آپ نے محبت و شفقت سے مجھے سلام کیا۔ اسی وقت میرے سامنے وہ 3 عالی مقام حضرات آئے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن وقاص اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جون ہی میرے اسلام قبول کرنے کی خبر میری ماں نے سنی تو آگ بگولا ہو گئیں۔ مجھے اپنی ماں سے والہانہ محبت تھی، میں ان کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا تھا۔ انہوں نے خفا ہو کر مجھ سے پوچھا کہ اے سعد، یہ کیسا دین ہے جس نے تمہیں اپنی ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا غم سے تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا، ندامت اور شرمندگی تمہارا مقدر بن جائے گی، زندگی بھر لوگ تمہیں طعنے دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا امی جان، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں یہ دین ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن انہوں نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی روز بغیر کھائے پیے گزار دیے، جس سے ان کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس آتا اور التجا کرتا کہ کچھ کھا لو، لیکن وہ اور شدت سے انکار کر دیتی
اور کہتی مرتے دم تک کچھ نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور تمہیں میری زندگی عزیز ہے تو تم دین چھوڑ دو۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے کہہ دیا کہ امی جان، مجھے آپ سے محبت ہے، اور آپ سے کئی زیادہ مجھے اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے جسم میں 1000 جان بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کر پرواز کر جائیں تب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ میں اس نازک صورتحال میں بھی اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، تو پھر انہوں نے نہ چاہتے ہوئے چند لقمے لیے اور پانی پی۔ 17 سال کی جوانی میں اسلام لائے تھے۔ رسول خدا ان کی تیر اندازی پر ناز کرتے تھے، آپ کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیر اندازی پر ناز کرتے تھے، اور جنگ احد میں آپ نے کسی اور سے یہ نہیں فرمایا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بھی دی کہ اے اللہ، سعد کا تیر کا نشانہ درست کر دو اور اس کی دعا کو ہمیشہ قبول فرما۔ چنانچہ دعا کی قبولیت میں حضرت سعد مشہور تھے اور تیر اندازی میں بھی بہت مشہور تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی اسلامی جنگوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی۔ اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنا ایک بوسیدہ جبہ منگایا اور یہ وصیت کی کہ مجھے اس جبے کا کفن پہنایا جائے، کیونکہ میں میدان بدر میں یہ جبہ پہن کر گیا تھا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اس جبے میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔